ماہ رمضان 464 ہجری میں ابن عطاش، جس کے بحر میں اصفہان اور آذربائیجان تھے، رائے پہنچا اور اسماعیلی دعوت میں ابن سبا کی شرکت قبول کرتے ہوئے اسے مصر جانے کا حکم دیا۔ اس بنا پر 467 ہجری میں وہ اصفہان پہنچا، جہاں سے 2 سال ابن عطاش کی نیابت کرنے کے بعد آذربائیجان اور دمشق سے ہوتا ہوا 471 ہجری میں مصر پہنچا۔ دوسرا سبب اس کے مصر جانے کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو مسلم، جو شہر کا ولی اور نظام الملک کا داماد تھا، اس پر الزام لگایا کہ وہ مصر کے اسماعیلی دائیوں سے ملا کرتا ہے۔ بہرحال جب وہ مصر پہنچا تو مصر کے دائی الطاعات اور دوسرے مشہور لوگوں نے بہت اعزاز سے اس کا استقبال کیا۔ خلیفہ مستنصر نے بھی اسے بہت کچھ انعام و اکرام دیا، مگر اسے بذات خود خلیفہ سے ملنے کی اجازت نہ تھی۔ اگرچہ وہ 18 مہینے تک قاہرہ میں ٹھہرا رہا، اس مدت کے بعد اسے مجبوراً مصر چھوڑنا پڑا، کیونکہ مستنصر کے وزیر بدر جمالی اور اس کے بڑے بیٹے نزار کے درمیان، جس کی حسن بن صبا حمایت کرتا تھا، ناخوشگوار طاقات تھے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بدر جمالی نے حسن کو مصر سے نکلوا دیا تھا تاکہ نزار کی امامت کا کوئی حامی نہ ملے۔ غرض 472 ہجری میں ابن سبا اسکندریہ سے روانہ ہوا اور 473 ہجری میں اصفہان پہنچا۔ اس وقت سے وہ حلادیز، کرمان، طبرستان، دامغان اور فارس کے دوسرے شہروں میں نزار کے نام سے یہ دعوت کرنے لگا کہ مستنصر کے بعد نزار امامت کا مالک ہے۔ نظام الملک کو اطلاع ملنے پر اپنے داماد ابو مسلم کو اس کی گرفتاری کا حکم دیا، مگر حسن بن صبا ہاتھ نہیں آیا۔ یہ وہ دور تھا کہ اس وقت کرامتہ کی قوت عراق و شام میں ٹوٹ چکی تھی، لیکن ان کے ہم مذہب ایران وغیرہ میں پھیل چکے تھے اور انہوں نے اپنی تحریک کو خفیہ طور پر جاری رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح کا ماحول حسن بن صبا کے لیے بہت سازگار تھا۔ نزار کے نام نے ان کی تحریک میں ایک نئی روح پھونک دی۔ اب یہ لوگ اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ لوٹ مار کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا۔ ابتدا میں حسن بن صبا نے اپنی سرگرمیاں معاذ نذران کی وادیوں میں، جہاں بابک خرمی اور اس کے ہم مذہب رہتے تھے، شروع کی اور جلد ہی فارس کے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ پھر اصفہان کے قلعے شاہ در پر ایران کا قبضہ ہو گیا۔ اس وقت بغداد میں خلیفہ عباسی مقتدی بالا تھا، لیکن حکومت ملک شاہ سلجوقی کے ہاتھ میں تھی۔ حسن بن صبا نے اس کے زمانے میں قوت حاصل کی اور ملک شاہ کے مشہور وزیر اعظم نظام الملک کو نزاریوں نے 484 ہجری میں قتل کر دیا۔ ان کی قوت توڑنے کے لیے ملک شاہ نے 2 دفعہ لشکر بھیجا، مگر اسے کوئی نمایاں کامیابی نہیں ہوئی۔ 485 ہجری میں ملک شاہ نے انتقال کے بعد اس کے خاندان کے باہمی جھگڑوں سے نزاریوں کا زور بڑھ گیا۔ اس کی بیوی خاتون جلالیہ کی رائے سے خلیفہ نے اس کے چھوٹے بیٹے محمود کو سلطنت دے کر ناصر الدنیا والدین کے لقب سے سرفراز کیا، لیکن اس کے بڑے بیٹے برکیارک نے حکومت چھین لی اور رکن الدین کا لقب اختیار کیا۔ محمود اور اس کی ماں نے اصفہان میں پناہ لی۔ برکیارک نے نزاریوں کی مدد سے اصفہان کا محاصرہ کیا اور محمود کو بھگا دیا، لیکن اصفہان پر نزاریوں کا قبضہ ہو گیا۔ نزاریوں نے اپنی عادت کے مطابق لوٹ مار شروع کر دی۔ شہر کے باشندے ان کے مظالم سے تنگ آ گئے۔ آخر کار اصفہانیوں نے نزاریوں سے خوب انتقام لیا اور ان کے کئی سرداروں کو مار ڈالا۔ اس کے بعد حسن بن صبا قزوین پہنچا۔ بحیرہ قزوین کے قریب قلعہ الموت واقع ہے۔ اس مقام کے آس پاس رہنے والوں سے حسن بن صبا نے دوستی کر لی اور ان پر اپنے زہد و تقوی کا اثر ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایک کمبل اوڑے رہتا تھا اور بہت سادہ زندگی بسر کرتا۔ یہاں کے اکثر لوگ اس کے پیرو ہو گئے تھے۔ اس قلعے کا مالک ایک سادہ لو علوی تھا، ہمیشہ اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا اور اس سے برکت حاصل کرتا۔ جب حسن اپنا معاملہ مستقیم کر چکا تو علوی کے پاس گیا اور اس سے کہا
تو قلعے سے نکل جا۔ علوی مسکرایا اور اسے دل لگی سمجھایا۔ حسن نے اپنے چند پیراؤں کو حکم دیا کہ علوی کو قلعے سے نکال باہر کریں۔ انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور کچھ مال دے کر اسے قلعے سے نکال دیا۔ اب قلعے پر حسن کا قبضہ ہو گیا۔ قلعہ الموت کو مستقرر بنا کر حسن بن صبا نے اپنی دعوت کی تنظیم نو کی اور اس کی تبلیغ شروع کر دی۔ دعوت کا وہی نظام قائم کیا جو مصر میں رائج تھا، صرف چند حدود مثلا رفیق، لاحق اور فدائی کا اضافہ کیا۔ فدائیوں میں بڑے ان پڑھ جان باز نوجوان شریک کیے جاتے تھے، صرف ہتھیار استعمال کرنے کا فن انہیں سکھایا جاتا۔ یہ سپاہی حسن کے حکم کے عذر آنکھیں بند کر کے تعمیل کرتے تھے، جس کے قتل کا اشارہ ہوتا اس کے پاس بھیس بدل کر جاتے اور اس کے مزاج میں رسوخ پیدا کرتے۔ اس معتد علیہ بنتے اور موقع پاتے ہی اس کا کام تمام کر دیتے۔ ان خون خوار اعمال کی ترتیب دینے کے لیے ایک جنت بنائی گئی تھی۔ پہلے وہ حشیش بھنگ کے اثر سے اس طرح بے ہوش کر دیے جاتے کہ ان کے دل میں کسی منشا چیز کا گمان بھی نہ ہوتا۔ بے ہوش ہونے کے بعد خاص ذریعوں سے اور راستوں سے وہ جنت میں پہنچائے جاتے، جہاں پہنچتے ہی وہ ہوش رہا اور دلستان حوروں کی آغوش شوق میں آنکھ کھولتے اور اپنے آپ کو ایک ایسے عالم میں پاتے جہاں کی خوشیاں اور مسرتیں ان کے حوصلے اور ان کے خیال سے بلاتر ہوتی، پر فضا وادیوں، روح افزا آبشاروں، جان بخش باغوں اور فریب نظر مرغزاروں میں سیر کرتے۔ حوروں کی صحبت ان کی دلسانی کرتی۔ ارغونی میں لبریز جام غالبانہ یہاں شراب طہور کا نام لے کر دیے جاتے، انہیں دنیاوی افکار سے بے پرواہ کر دیتے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ حسن کے پاس پہنچائے جاتے، جہاں آنکھ کھول کر وہ اپنے آپ کو شیخ کے قدموں پر پاتے۔ ان کو پھر جنت میں پہنچنے کی امید دلائی جاتی اور ان لوگوں سے جنت کی چاٹ پر یہ ظالمانہ کام کیے لیے جاتے۔ بڑے بڑے عمراء انہی کے خنجروں سے قتل ہوئے اور انہی فدائیوں نے نظام الملک کی بھی جان لی، لیکن اس جنت کی کسی تاریخی ماخذ سے تصدیق نہیں ہوتی ہے۔ ملک شاہ کے بعد سلطان سنجر نے حسن بن صبا کا مقابلہ کیا، مگر حسن بن صبا نے نہایت چالاکی سے اسے صلح پر راضی کر لیا۔ اس کے بعد یہ ایران کے شہروں کے بعد رفتہ رفتہ شام کے بعض مقاموں میں بھی حسن کے ماننے والے پھیل گئے۔ حسن بن صبا ایک طویل عمر پائی اور الموت میں ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کی موت کے بعد کیا بزرگ اس کا جانشین بنا، جو اس کا بیٹا بتایا جاتا ہے۔